الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور انسان کو اسباب کا مکلف بنایا ہے، اور اسباب کا نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان صرف اسباب جوڑ سکتا ہے، اسباب کو بدل سکتا ہے، اسباب کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہر سبب پر جو نتیجہ جو حاصل ہے وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، خالق اسباب ہیں، مسبب الاسباب ہیں۔ اسباب کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور ہر سبب میں سببیت یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے امر اور ارادے کا مرہون منت ہے، اور اس سبب پر نتیجہ اللہ ہی مرحمت فرماتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں نتیجہ دے دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں نتیجے میں تخلف فرما دیتے ہیں، یعنی نتیجے کو روک لیتے ہیں۔ انسان اسباب کا مکلف ہو کر اس دنیا میں آیا ہے، اسی لیے اسے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کریں۔ لیکن اسباب دو طرح کے ہیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا۔ ایک مادی اسباب ہیں جو اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا جسے کہتے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت سے بنی ہے، اس پر زراعت کی محنت سبب ہے غلوں کا وجود میں آنے کا۔ اور دوسرے اسباب وہ ہیں جو روحانی ہیں، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، وہ بھی سبب ہیں، وہ بھی اسباب ہیں، اور ان پر بھی اللہ نتیجہ مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیاوی مادی اسباب میں سبب صحیح ہو یا غلط نتیجہ اللہ دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایک آدمی اسباب کی حد تک بالکل درست چل رہا ہوتا ہے اور نتیجے سے محروم رہتا ہے، اور دوسرا آدمی اسباب کے دائرے میں کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ اسے نتیجہ بہت اعلیٰ مرحمت فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنے کاروبار کے لیے کروڑوں روپے بہت موقع کی جگہ پر بہت مناسب چیز میں لگاتا ہے، لیکن وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور دوسرا آدمی چند ہی روپے ایک بے موقع سی جگہ پر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دو چند نفع مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو مادی اسباب میں سبب کا صحیح یا غلط ہونا، سبب کے اختیار کرنے کے طریقے کا صحیح یا غلط ہونا، اور سبب کے موقع کا صحیح یا غلط ہونا اصل نہیں ہے، اللہ کا امر و ارادہ اصل ہے۔ جبکہ روحانی اسباب کے اندر اس سبب کو صحیح طریقے پر اختیار کرنا یہ اصل ہے، اور اس پر نتیجہ یقینی ہے۔ روحانی اسباب میں اگر اس سبب کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جن اصول اور آداب، اور ہر چیز کے اصول اور آداب ہوتے ہیں، چاہے ہم انہیں اصول اور آداب کہیں یا نہ کہیں۔ آپ کوئی بھی چیز خرید کے لاتے ہیں، کوئی الیکٹرانک مشین، کوئی بھی چیز آپ گھر میں لے کے آئے، اس کے ساتھ جو کتابچہ ہے وہ اس کے اصول اور آداب ہیں۔
کہ اس کو استعمال کرنے کے اصول یہ ہیں، اس کا ادب یہ ہے، اس کی شرائط یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، تو روحانی اسباب میں اگر ان سببوں کو اس کے اصول اور آداب کے مطابق اختیار کیا جائے تو اللہ کی طرف سے نتیجے کا وعدہ ہے کہ اللہ اس پہ نتیجہ ضرور مرحمت فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سبب ہو اور نتیجہ نہ ہو۔ اور انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جس کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً ساری زندگی کر کے ہمیں دکھایا، وہ ہے دعا۔ کہ دعا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز وہ دعا ہے، اور دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا، بلکہ نہ مانگنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک سبب ہے زندگیوں کے بدلنے کا، حالات کے بدلنے کا، مشکلات کے حل کا، پریشانیوں میں سکون کا، اطمینان کا، اور کچھ بھی نہ ملے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو، اگر آدمی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ دعا کے ذریعے سے بن جائے، اور مطلوب یہی ہے، اسی لیے تو دعا کو عبادت کہا گیا کہ عبادت سے مقصود کیا ہے؟ عبادت سے مقصود عابد اور معبود کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، کہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہے، اللہ کے لیے سارے کام کرے۔ کیوں؟ کہ جب یہ بار بار اللہ کو سوچے گا، اللہ کی ذات کو سوچے گا، اللہ کی صفات کو سوچے گا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، تو اس کا اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق بنتا چلا جائے گا۔ تو جب دعا کی عادت بن جائے گی، دعا کا مزاج بن جائے گا، ہر وقت مانگنے والا بن جائے گا، تو اور کچھ حاصل نہ ہو، جو اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہوگا، وہ تعلق ایسا مضبوط اور ایسا جاندار ہوگا کہ سب کچھ کے چھن جانے پر بھی وہ تعلق کی لذت اسے مایوسی سے بچا لے گی۔ اللہ کی ذات سے ایک تعلق حاصل ہوگا۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے حالات کے تغیر اور تبدل سے اثر نہیں لیتے، اور جو آدمی دعا کی نعمت سے محروم ہے وہ مادی اسباب و وسائل کے حصول پر فرحاں ہے، شاداں ہے، خوش ہے، اور ان کے نقصان پر اتنا مایوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات اپنی زندگی کے در پہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہے۔ رب سے تعلق بنانے کا بڑا آسان، مؤثر، پائیدار، اور مطلب جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ بہت زبردست نسخہ وہ اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دعا کا عطا فرمایا ہے کہ دعا اللہ سے براہ راست بندے کا تعلق بناتی ہے، اور نہ صرف بناتی ہے، اگر دعا کی عادت بنتی چلی جائے تو مضبوط ہوتے چلا، تو تعلق دن بدن روز افزوں ہے، ترقی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اور دعا اتنی کثرت سے ہے کہ ہر موقع کی دعا ہے، ہر وقت کی دعا ہے، ہر وقت مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ اس ذات سے جو مانگنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور وہ ذات کو جو دینے سے اس کے خزانے کم نہیں پڑتے، اس ذات سے مسلسل مانگنا یہ مطلوب ہے۔ لیکن اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع علم حاصل کرنے کے عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے کمزور ذریعہ، جسے سب سے قوی ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ انسانی عقل ہے۔ عام طور پہ جو عقل ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں آدمی کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا خطرے میں ہے، معرض خطر میں ہے۔ اس لیے کہ عقل مثل ایک سواری کی ہے اور انسان اس کا سوار ہے۔ عقل کی مثال سواری کی ہے، اور انسان کی جو ذات ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر فرد واحد، یہ اس سواری کا سوار ہے۔ اب اگر عقل مضبوط ہوگی، سوار کمزور ہوگا، تو لا محالہ یہ سواری اس سوار کو کہیں جا کر ہلاکت میں پھینکے گی، اور اگر سواری کمزور ہوگی، سوار مضبوط ہوگا، تو یہ سواری سے اپنی مرضی کا کام لے لے گا۔ بہت سارے بچے موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں
تو ابھی ان کے پاؤں پوری طرح زمین پر نہیں لگتے، جسم نحیف ہے، کمزور بدن ہے. اب وہ بیٹھ گیا 1 to 5 پہ، اب وہ مضبوط سواری ہے اور یہ کمزور سوار ہے. جب اس نے ایکسیلیٹر دبایا تو وہ سر کے بل پڑا ہوا ہے. کیا ہوا کہ ہوا یہ ہے کہ سواری زیادہ طاقتور ہے اور سوار اس کا کمزور ہے. سوار مضبوط ہوگا تو سواری طاقتور بھی ہو، لیکن سوار کا اس سے زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے. تو عقل کی لگام کہ جس کے ذریعے سے انسان عقل کو قابو کر سکتا ہے وہ شریعت ہے. اگر شریعت کی لگام نہ ہو تو یہ عقل بہت بڑے بڑے عقل مندوں کو وہ جہنم کے گڑھوں تک پہنچانے ہی کا سبب بنی ہے. ہماری بہت ساری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری، معذرت کے ساتھ کہ جو اوصاف ہیں میں انہیں کو مرض کے نام دے رہا ہوں، کہ عقل مند ہونا ایک وصف ہے لیکن عقل مند ہونا بھی ایک بیماری ہے. اور سنی، ہم سارے سنی مسلمان ہیں لیکن یہ ہماری ایک بیماری بن چکی ہے. سنی کا مطلب تو یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت، کہ سنت پر عمل کرنے والا. لیکن ہماری کم قسمتی یہ رہی کہ ہم سنی کا مطلب یہ سمجھے کہ صرف سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ پوچھنا ہے اور نہ کرنا ہے. آئے سنے اٹھ کے چلے گئے. بھئی جو سنا وہ صحیح تھا غلط. بہت دفعہ یہ اور یاد کر لیجیے، تجربہ ہے یہ کہ بہت لمبا بیان، بہت لمبی تقریر سننے کے بعد پوچھا کہ کیسا تھا، کہ بہت اچھا تھا. کہا کیا کہ وہ تو یاد نہیں ہے. تقریر اچھی تھی، انداز خطابت بہت اچھا تھا، اس پہ کہا کیا گیا یہ کچھ پتا نہیں. اس لیے کہ سنی ہے. سنی کا مطلب سنو، بس سنو، نہ پوچھو، نہ سمجھو، نہ کرو، نہ کوئی ارادہ، نہ کوئی عمل، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ بیماری بن چکی ہے سنی ہونا، کہ صرف سننے پر اکتفا کرنا. سنی ہونا یعنی صرف سننے پر اکتفا کرنا. بہت کم، سینکڑوں میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی، اور سمجھنے میں جہاں کہیں اس کو کوئی سوال پیدا ہو تو سوال پوچھنے کی ہمت کرتا ہے. بہت سے تو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال پیدا ہو تو کہتے ہیں چھوڑو یار، کون تکلف کرے گا پوچھنے کا، پتہ نہیں کیا جواب ملے گا، بس جیسے جیسے تیسے ہے اللہ قبول کریں گے. یہ غلطی ہے. الحمدللہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو سننے کے بعد سمجھتے بھی ہیں، سمجھنے کے بعد اگر کوئی سوال پیدا ہو تو یہ ہمت بھی رکھتے ہیں کہ وہ سوال پوچھتے ہیں. ایسے ہی ایک صاحب نے گزشتہ جمعہ کے بعد یہ کہا کہ آپ نے جو دعا پر زور دیا تو یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو غیر معقول سی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہمیں تو شریعت کی جو تعلیمات سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو خیر ہے، شر ہے، جو اس کے لیے اچھا ہے، برا ہے، جو تقدیر ہے وہ لکھ رکھی ہے. تو پھر دعا کا کیا کنسپٹ ہے، کیا تصور ہے؟ ٹھیک ہے مانگنی چاہیے لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ بس دعا 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 کے سراپا دعا بن جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کے سوال کرنے سے مجھے اچھا لگا کہ سوال تو کیا ہے، سوال کریں گے تو جواب سمجھ میں آئے گا نا. اس لیے کہتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے. سوال آدھا علم ہے، یعنی سوال وہ کرتا ہے کہ جو آدھی بات کو جانتا ہے. جو سوال نہیں کرتا وہ سارے علم سے فارغ ہے. جو اس کا متضاد ہے وہ بولتا نہیں ہوں، وہ سارے علم سے فارغ ہے جو سوال نہیں کرتا. تو سوال تو آدھا علم ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ علم ہے. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ کا سوال، اس کے 2 جواب عرض کروں گا لیکن جمعہ میں عرض کروں گا تاکہ جو انہوں نے سوال نہیں کیا ان کے اندر بھی سوال پیدا ہو اور انہیں بھی جواب مل جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا سوال عقلاً ہی غلط ہے. میں نے عرض کیا کہ عقل مند ہونا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کمال، جبکہ عقل ہے زوال. جس عقل کو ہم عقل سمجھتے ہیں یہ عقل ہے زوال، یہ کمال نہیں ہے. یہ دونوں اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، شریعت کے نقطۂ نظر سے بھی اور دنیاوی معاشرتی زندگی کے نقطۂ نظر سے بھی، کہ عقل زوال ہے، عقل کمال نہیں ہے. اس لیے کہ عقل عربی میں لگام کو کہتے ہیں. عقل عربی میں لگام کو کہتے ہیں، اور یہ لگام ہمیں بہت سے خیر کے کاموں سے بھی روک دیتی ہے. برے کاموں سے تو روکتی ہے کہ عقل مند ہے، بیوقوف ہے، اسے نہیں پتا میں نے کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، نہیں پتا. یہ عقل مند ہے، اسے پتا ہے کہ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے. لیکن یہی عقل اس کے لیے بہت سی خیروں سے بھی رکاوٹ ہے. آپ غور کیجیے،
دنیا کی جتنی بھی ایجادات ہیں یہ عقل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جنون اور حماقت کا نتیجہ ہے۔ جتنی ایجادات ہیں، جتنی ترقیات ہیں، یہ عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، سائنسدان معقول زندگی نہیں گزارتا، وہ غیر معقول انسان ہوتا ہے، وہ جذباتی انسان ہوتا ہے، اور وہ ایک دھن اور ایک لگن کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، تو تب کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ سائنسدان بھی اگر سارے عقل مندوں کی طرح اپنے گھرانے کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو اور اپنی ضروریات زندگی کو مد نظر رکھے تو وہ کبھی بھی سائنسدان نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی کسی ایجاد کا صحرا اپنے سر پر نہیں سجا سکتا۔ وہ تبھی سجتا ہے کہ جب وہ اپنا سب کچھ قربان، اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ، اپنے رشتہ دار، سب کچھ کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے اسے جو ملتا ہے وہ ایک ایجاد ہوتی ہے۔ تو یہ ایجاد عقل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جنون کی وجہ سے ہے، یا پھر حماقت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ کرنے کو چلے تھے بن گئی پینسلین، کرنے کو چلے تھے بن گئی اوون کی ریز جس سے کھانا گرم ہوتا ہے، کرنے کو چلے تھے بنا کچھ۔ حماقت کا نتیجہ یا جنون کا نتیجہ ایجاد ہے، عقل کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہاں، عقل تاجر ہے کہ جب کوئی جنونی، جب کوئی کسی سے حماقت ہو جائے اور کوئی چیز بن جائے تو وہ تجربے کی وجہ سے، جب تجربہ بتا دے کہ یہ ایسے ہے تو پھر یہ عقل والا آ کے اسے خرید لیتا ہے اور اس سے آگے مال بنانے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اور ابتدا وہ عقل پر نہیں ہے، وہ جنون پر ہے یا کسی حماقت اور غلطی پر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خاندانوں کو جو جوڑا جاتا ہے، گھر جڑا ہوا ہے، یہ عقل پہ نہیں جڑا ہوا، یہ قربانی پر جڑا ہوا ہے۔ دفتر جڑا ہوا ہے، یہ عقل پہ نہیں جڑا ہوا، یہ برداشت پر جڑا ہوا ہے۔ اگر عقل پر پرکھا جائے تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس نے ایک سنائی تو کم از کم ایک تو ہمیں بھی سنانی چاہیے، لیکن یہاں بھی کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ عقل کے سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، عقل کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے، اس لیے کہ عقل جس کی ہے وہ اس کو اس کی منفعت سمجھاتی ہے، اور جبکہ انسان کا انسان ہونا اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی منفعت کو سمجھے، دوسروں کے فائدے کو سمجھے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کو سمجھے۔ یہ تو اپنی جان، میں تو ابھی صرف دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ سائنسدان اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر آنے والی نسلوں کو روشنی فراہم کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ عقل مند لوگ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنون اور جذبات کی روح میں بہ کر اپنی عقل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور جو سوچا ہے اسے کر گزرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ یہ عقل مند نہیں۔ ہاں، بعد میں جب وہ دنیا سے بھوکا مر گیا، جب وہ پیاسا چلا گیا، جب وہ اپنے سارے خاندان سے کٹ کر زندگی گزار کے چلا گیا، تو بعد میں اس کا نام لکھ دیا گیا روشن جلی حروف سے، سنہری حروف سے لکھ دیا کہ فلاں نے یہ بنایا۔ بھئی اس نے بنایا تو صحیح، اپنی زندگی اس کی دیکھو کہ کیسے گزری ہے۔ تو عقل تو پیمانہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے خیر اور شر کے ناپنے کا۔ عقل تو پیمانہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتا سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ عقل تو پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے کوئی چیز متعین کر سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سے ہٹیے اور وحی کی طرف آئیے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ عقل انسان کے لیے، انسان کی خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل تجربات سے اثر لیتی ہے، عقل تجربات سے اثر لیتی ہے، عقل مشاہدات سے سیکھتی ہے، عقل غیب پر ہرگز ایمان نہیں لاتا۔ ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو پی ہندوستان کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں سے 17 میل دور انگریز کے دور میں ریلوے کی پٹڑی بچھی، ہمیں پتہ چلا کہ ایک گاڑی ہے کہ جس کے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں چلتی ہیں، تو ہم 17 میل اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ اب ہم جب دیکھنے کے لیے گئے تو ہم میں سے بہت سے جو بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑے جوان، انہوں نے اپنے اپنے گاؤں سے گھاس کے گڈھے اٹھا لیے کہ اس کو جو بیل کھینچ رہے ہوں گے ہم ان کو یہ چارہ ڈالیں گے۔ کیا وہ عقل مند نہیں تھے؟ کیا وہ عقل مند نہیں تھے؟ عقل مند تھے، لیکن ان کا مشاہدہ بیل گاڑی کی حد تک تھا، ان کا تجربہ صرف اونٹ گاڑی کی حد تک تھا، گدھا گاڑی کی حد تک
تک تھا وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کے تصور وہم و خیال میں نہیں تھا کہ جانوروں کے کھینچے بغیر بھی کوئی گاڑی چل سکتی ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے انسان سے یہ کہا جائے کہ ایسے ہوگا کہ آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ کر بات کرے گا کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو کہا جائے کہ آدمی کو، یعنی جو اب ہمارے پاس موجودات ہیں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ صرف ایک فضول خیال ہے کہ پاگل ہے، پاگل، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے۔ وہ عقل مند نہیں تھے لیکن ان کی عقل اس چیز کے تجربے سے، ہمارا بچہ بھی، میں تو بات عرض کرتا ہوں، والد صاحب ہمارے بلوال فیکٹری میں تھے، میں مکی مسجد میں پڑھتا تھا، 84 یا 85 کی بات ہے، تو مجھے وہاں کے فیکٹری کا جو آپریٹر تھا اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے فون پہ بات کرنی ہے، آپ آ جائیں۔ تو 84-85 میں جب میں 10-11 سال کا تھا، پہلی مرتبہ ٹیلی فون پر بات کی کہ سامنے جس سے بات کر رہا ہوں وہ سامنے موجود نہیں ہے اور میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آج اس کیفیت کی دھڑکن اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، کیوں؟ مشاہدہ نہیں تھا، یہ پہلا مشاہدہ تھا۔ اور اب ہمارے بچے جو ہم سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، ان کا مشاہدہ ہم سے زیادہ ہے۔ بچے بہت تیز ہیں، بچے تیز نہیں ہیں، مشاہدات بہت تیز ہو چکے ہیں، تجربات بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ وہ چیز کی جو آج سے پہلے لوگوں کو 50 سال کی عمر میں دستیاب ہوئی، اب بچے کو پیدا ہوتے ہی دستیاب ہے، تو اس کا مشاہدہ چونکہ زیادہ ہے اس لیے اس کی عقل ان چیزوں کو قبول کر لیتی ہے اور اس سے آگے کے نتائج کو اس سے اخذ کرتی ہے۔ عقل کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تجربہ ہے، اصل چیز تجربہ ہے۔ میں مثال کے لیے کہتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر انسانی عقل کچھ کر سکتی ہوتی، ہم کہتے ہیں عقل مند، کیا عقل کا یہ نتیجہ ہے؟ عقل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ الہام خداوندی ہے، اور الہام اس پر کرتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ کسی چیز کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اگر انسانی عقل کچھ کر سکتی ہوتی تو یہ بیت الخلا آج سے 500 1000 2000 سال پہلے بنا لیتی، یہ جنگلوں میں نہ جانا پڑتا، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، بیماری میں، صحت میں، ہر حال میں باہر جا رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ہمارے نانا راولپنڈی شہر کے بیچوں بیچ رہتے تھے اور صبح جمعدار آ کر گھروں سے گندگی اکٹھی کیا کرتا تھا۔ یہ بھی کوئی فارمولہ ہے؟ یہ بھی کوئی سائنس تھی؟ نہیں، یہ عقل سے نہیں ہے، تجربے سے ہے۔ انسان عقل مند نہیں ہے، تجربات ہیں جو انسان کو عقل مند بنا دیتے ہیں۔ میں نے ریسرچ کیا کہ آپ نے جو کہا کہ دعا سراپا دعا بن جانا عقل کے خلاف ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ عقل ہے ہی کوئی چیز نہیں کہ جس کے خلاف کچھ ہو۔ اور وہ میں نے دنیاوی اعتبار سے کر دیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی عقل انسان کی بہت ناقص ہے، بہت کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ یہ بہت دفعہ نقصان عقل کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ میں یہ چیز تمہیں اتنے میں دوں گا، بڑا عقل مند ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے نہیں اس میں خسارہ ہے، نہیں لیتا، اور بعد میں کہتا ہے اوہو کاش کہ لے لیتا، اس میں تو فائدہ تھا۔ کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو عقل سے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ عام محاورے میں عرض کر رہے ہیں، یہ تو دنیاوی اعتبار سے عقل کا حال ہے، اور دینی اعتبار سے میرے محترم دوستو، عقل مند اسے کہتے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کو پہچانے۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے اپنے نفع کا، اپنی بہتری کا، اپنی بھلائی کا، اپنی خیر کا ادراک ہو اور اس پر عمل کر گزرے، اور اپنے نقصان کا ادراک ہو اور اس سے بچ جائے، یہ عقل مند ہے۔ بیوقوف کون کہلائے گا؟ کہ جو اپنی خیر سے محروم رہ جائے اور اپنے نقصان میں جا پڑے، یعنی جو چیز نقصان کی اس میں چلا جائے اور جو بہتری کی اسے چھوڑ دے۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی ابدی زندگی کے نقصان سے بچ کر وہاں کی خیروں کو حاصل کر لے، وہ عقل مند ہے، اور جو موت کے بعد کی چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ بے وقوف ہے۔ شریعت کی نگاہ میں عقل کا تصور وہی ہے جو ہماری نگاہ میں ہے۔ ہاں شریعت کی نگاہ، چونکہ شریعت وسیع ہے، وہ تجربات پر نہیں ہے، شریعت کی بنیاد مغیبات پر ہے، غیب پر ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ راستہ دکھائے گی الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کو جو اپنی عقل کو پیچھے رکھیں گے اور غیب کی باتوں کو آگے رکھیں گے، یہ انہیں راستہ دکھائے گی جو مشاہدات کے پیچھے چلیں گے، یعنی کہ عقل کی پرکھ کو اصل سمجھیں گے، وہ ان کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ دیکھیے مغیبات ہیں،
کہ نبی اکرم سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور وہاں سے واپس آئے. گھر کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے دروازہ بند کرتے وقت ہلی تھی, اور بستر ویسے ہی گرم تھا جیسا آپ کے نکلنے کے وقت گرم تھا. یہ پلک جھپکتے میں سارا ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے عقل مند ہیں اور سب سے بڑے ذی شعور ہیں. ان سے پوچھا مشرکین مکہ نے, اگر کوئی یہ کہے کہ میں بیت المقدس راتوں رات گیا واپس آیا, مانو گے؟ انہوں نے کہا نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا تمہارے دوست نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے بھی مل کے آیا. صدیق اکبر نے کہا انہوں نے سچ فرمایا. اس لیے کہ عقل نہیں ہے, عقل تو بڑی ناقص ہے. عقل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. عقل اپنا اچھا برا سمجھتی نہیں ہے. اسی لیے صاحب ایمان والا, کامل ایمان والا وہ ہوگا کہ جس کا مغیبات پر یقین زیادہ سے زیادہ ہوگا. اگر مغیبات پر یقین کمزور ہے تو آپ جان لیجئے کہ ایمان کمزور ہے. مغیبات کیا ہیں؟ مغیبات وہ چیزیں ہیں کہ جو مشاہدات سے ماورا ہیں. تجربہ, آپ نے تجربہ کیا اور ٹیلی فون بن گیا, آپ مان گئے, تو یہ تو تجربے کی بنیاد پہ مانے ہیں. آپ نے تجربہ نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتایا کہ جو سراپا دعا بن جائے گا اللہ کی رحمت اس پر اترے گی. آپ مان گئے, آپ صاحب ایمان ہو گئے. اب کہتے ہیں دعا سے کیسے ہوگا؟ دعا سے کیسے ہوگا بھئی؟ دعا سے ویسے ہی ہوگا, اور اسی نے تو کہا ہے کہ ہوگا, کہ جس نے بتایا ہے کہ میں نے تقدیر مقرر کر رکھی ہے. آدھی بات اسی اللہ کی لے لی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ عقل کا نتیجہ ہے. یہ عقل کا نتیجہ ہے کہ جو اچھا ہے وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کہ جو میٹھا ہے وہ ہمیں ملے, جو کڑوا ہے وہ تو. جو مزاج کے مطابق, میٹھے سے مراد مزاج کے مطابق. اگر کسی کو میٹھا پسند نہیں ہے, اس کے سامنے 100 ڈشیں میٹھے کی رکھی ہیں, ایک نمکین کی, وہ نمکین کی طرف جائے گا. تو میٹھے سے مراد مزاج کے موافق, کہ شریعت کے جو احکامات میرے مزاج کے مطابق ہیں میں انہیں قبول بھی کرتا ہوں اور ان پر عمل بھی کرتا ہوں, اور شریعت کا جو حکم میرے مزاج کو نہیں ٹھیک بیٹھتا, مجھے اچھا نہیں لگتا, میرے دماغ میں فٹ نہیں آتا, میں اسے تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتا ہوں. صراحتاً انکار کرنے سے اگر ڈرتا ہوں تو کم از کم عملاً اس کو ترک کر دیتا ہوں. یار یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو میں عملاً چھوڑ دیتا ہوں. یہ عقل ایمان کے خلاف ہے. عقل سواری ہے, آپ اس کے سوار ہیں. شریعت اس کی لگام ہے, وہی اس کی لگام ہے. اس کو اس طرف نہیں موڑنا جہاں یہ جانا چاہے, اسے اس طرف لے کے جانا ہے جہاں شریعت کہتی ہے. تو میرے محترم دوستوں, یہ تو شریعت نے کہا. اللہ کہہ رہے ہیں براہ راست قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دعا کا فلسفہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے, یہ شریعت کے مطابق ہے. یہ شریعت کے مطابق ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ تقدیر یہاں دعا کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. یہی تقدیر دفتر جانے سے نہیں روکتی, یہی تقدیر دکان کھولنے سے نہیں روکتی, یہی تقدیر دوا کھانے سے نہیں روکتی, یہی تقدیر کھانا کھانے سے نہیں روکتی. بھائی زندگی مقدر میں ہوئی تو بغیر کھائے بھی تو جیے گا, بغیر پیے بھی تو جیے گا, بغیر نوکری کیے بھی تو ملے گا. لیکن وہاں کہتا ہے نہیں وہ اسباب بنائے ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں وہ اسباب بنائے ہیں وہاں دعا کو بھی اللہ نے سبب بنایا ہے. وہ اسباب غیر یقینی ہیں, یہ سبب یقینی ہے. وہ اسباب مادی ہیں, وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یکساں ہیں. یہ اسباب روحانی ہے, یہ ایمان والے کے لیے ہے. یہ ایمان کے وصف میں جتنا کمال ہوگا اتنا اس سبب کے اس کا نتیجہ اس کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہاں دعا اٹھیں گے, ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے, اور وہاں سے اجابت ازدر حق بہرے استقبال میں آیت. امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ ہاتھ اٹھتے ہی اللہ کی طرف سے قبولیت اس دعا کے استقبال کے لیے اترتی ہے. دعا سبب ہے, دعا زندگی کے بننے کا سبب ہے, دعا مشکلات کے حل کا سبب ہے, دعا مسائل کے ٹلنے کا سبب ہے, دعا ہمارے حالات کے سنورنے کا سبب ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ کی قسم جتنا ہم حالات کا رونا روتے ہیں لوگوں کے سامنے, اگر اتنا اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں اللہ حالات کو بدل دے. لیکن ہماری کماخلی ہے, ہماری ناسمجھی ہے, ہماری عقل کا ستیہ ناس ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے کہتے ہیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, مہنگائی ہو گئی, نظام کرپٹ ہو گیا, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں نے کر دیا. ہم ان کو سناتے ہیں کہ جن کے
بس میں کچھ نہیں ہے، اسے سناتے نہیں ہیں جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے امر ارادے میں ہر چیز جکڑی ہوئی ہے، جس سے فیصلے جس کی طرف سے اترتے ہیں اور جس کی طرف سے ساری تبدیلیاں آئیں گی، جس کی طرف سے خیریں اترتی ہیں، جس کی طرف مانتے ہیں عمل اس کے خلاف مانتے ہیں کہ اللہ ہی کے خود، کوئی بھی صاحب ایمان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایمان کا ضعف ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے تو بولنے پر ابھارتا ہے، اللہ کے سامنے گونگا بنا دیتا ہے۔ کتنا مانگتے ہیں اللہ سے، کتنا بولتے ہیں حالات کا رونا اللہ کے سامنے کہ اللہ حالات خراب ہو گئے، اے اللہ نظام تلپٹ ہو گیا، اے اللہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام دعا ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا یہ تھوڑی ہے کہ اچانک بیماری آئی آپ نے اچانک مانگ لی اور ختم، دعا یہ نہیں ہے، دعا تو سراپا دعا بن جانا ہے کہ آدمی دعا ہر چیز اللہ ہے، اللہ حالات بد خراب ہے، اے اللہ فلاں چیز فلاں معاملہ بگڑ گیا، اے اللہ فلاں معاملہ بگڑ گیا۔ جو ہم اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے، ہماری مجلسیں خود کیجیے، ہماری مجلسوں میں آپس کی تعلقات کی باتیں کم ہیں اور حالات پر گفتگو زیادہ ہے، حالات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں نے کر دیا، فلاں ہو گیا۔ بھئی یہ حالات اس کو سناؤ جس نے حالات بدلنے ہیں، اسے سنائے گئے جس نے حالات بدلنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، یہ مانیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی حکومت، دنیا کا کوئی نظام سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ تو اسے کہیں جو سپر پاور ہے، اسے سنائیں جو سپر پاور ہے۔ کون سنائے؟ کہ امام صاحب، ہاں مولوی صاحب حالات ٹھیک نہیں ہے، دعا فرما دیجیے، سبحان اللہ۔ یعنی ہماری دعا لے دے کے ادھر آ جاتی ہے کہ صرف جمعے میں دعا ہو جائے، نماز کے بعد دعا ہو جائے۔ دعا تو اللہ کے سامنے راتوں کو گڑ گڑا کے مانگنے کا نام ہے۔ اگر آپ کو امت مسلمہ، اگر آپ کو ملک کے حالات، اگر آپ کو اپنے ادارے کے حالات، اگر آپ کو اپنے گھر کے حالات پر اتنا ہی رونا ہے تو اس رونے کا تقاضا یہ ہے، اس درد کا تقاضا یہ ہے کہ رات کی نیند آپ کی قربان ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو سنائیں کہ اے اللہ یہ ہو گیا تو اس کو بدل دے۔ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ اللہ تو غیروں کی بھی نہیں واپس کرتے، غیروں کی اشارتاً کر دیتا ہوں کہ وہ یہ جو تاتاریوں کا انقلاب آیا، ہوا کیا کہ تاتاریوں کا وفد مسلمانوں کے بادشاہ کو ملنے کے لیے گیا، اس بادشاہ نے اپنی بادشاہت کے تکبر میں سارے وفد کے ارکان کو قتل کر دیا اور ایک کا سر اور بھویں اور سارے جسم کے بال اس کے مونڈ کے اسے واپس کیا کہ جاؤ اپنی قوم کو بتاؤ۔ تاتاریوں کا جو مذہبی پیشوا تھا وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے ایک رات پر، ایک ٹانگ پر 15 راتیں گزاری، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، اے مسلمانوں کے رب انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ان سے انتقام لے۔ اور 15 راتوں کے بعد اس کو الہام ہوا کہ تم اب مسلمانوں کو مارو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ ایک نوجوان کو ایک عورت گلی میں پکڑ کے کہے گی کہ بیٹھ ادھر، میں گھر سے چھری لا کے تجھے ذبح کروں گی، وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا، اور وہ گھر سے چھری لا کے اسے ذبح کرتی تھی۔ تاتاریوں کا خوف اتنا اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا۔ اللہ تو کافروں کی واپس نہیں کرتے، میری اور آپ کی کیوں رد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے آداب، دعا کی قبولیت کے اسباب اور دعا کی جو شرائط ہیں وہ مکمل نہیں ہے۔ آپ نے تاریں تو ڈالی ہیں لیکن گریڈ اسٹیشن سے آپ نے کنیکشن نہیں دیا، تو جتنی کوالٹی کی مرضی ہے ڈال لیں، روشن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔